یہ کل کے سبق میں ہم نے مثال کی وضاحت کی کہ مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا پہ اس کا تفصیل تو بیان کی۔ آج کے سبق میں یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا اور دوسرا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد۔ اس پہلی مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تشبیہ دیا اسی بندے کے ساتھ جو آگ جلا دیتے ہیں اندھیرے میں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ آگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی تو لگایا، لیکن اسی روشنی کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدگی کے ساتھ بندہ وہاں پر لکڑیاں وغیرہ مسلسل رکھتے جاتے ہیں تو یہ آگ چلتا رہے گا۔ لیکن جب یہ آگے آپ لکڑیاں وغیرہ نہیں ڈال دیتے ہیں اور اس آگ کو آگے آگے اس میں لکڑی وغیرہ نہیں رکھتے ہیں تو پھر وہ بجھ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی آگ تو جلایا، لیکن اس ایمان کو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے کے لیے عمل صالح کی ضرورت تھی، علم نافع کی ضرورت تھی، جو ان لوگوں نے مسلسل قائم نہیں کیا۔ تو پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور بعد میں اسی آگ جلانے کے لیے جو جن لکڑیوں کی ضرورت تھی وہ لکڑیاں اس نے رکھی نہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ اور علم نافع کی ضرورت تھی تو ان لوگوں نے وہ حاصل نہیں کیا، تو بعد میں بھی یہ کفر اور بیماری میں رہے۔ اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آیا تو مدینہ منورہ میں 3 قسم کے لوگ موجود، یہود، منافقین اور اہل ایمان۔ یہود، منافقین اور اہل ایمان۔ منافقینوں کو تو یہودوں کو تو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ تو ایسے جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے اولاد جانتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے تھے۔ لیکن یہ پہلے سے یہ یہود باقاعدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں بھی کرتے کہ اے اللہ جس پیغمبر کی اپنے بعثت کا وعدہ کیا تو اے اللہ ابھی بھیج دے، ابھی وقت ہے۔ جب وہ پیغمبر علیہ السلام آیا تو چونکہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے تو ان لوگوں نے عنادن، یعنی جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن عنادن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نہیں مانی، تو پہلے بھی کفر میں تھے اور بعد میں بھی کفر میں رہے۔ مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، جب اسی بندے کی ارد گرد روشن ہوا تو ذهب اللہ بنورہ، تو اللہ نے لے کے گیا اور چھپ لیا وہ روشنی، وترکہم فی ظلمات، اور چھوڑ لیا اندھیروں میں جو وہ نہیں دیکھ۔ تو عنادی یہودوں کے لیے اور عنادی منافقوں کی، ان منافقوں نے پہلے سے تو ایمان لایا لیکن بعد میں بری صحبت ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفینوں کی پروپیگنڈے کی وجہ سے ان لوگوں نے دوبارہ وہ ایمان چھوڑ دیا۔ تو اس ایمان نے اس کے لیے تو باقاعدگی کے لیے وہ ماحول کو روشن کر دیا۔ فلما اضاءت ما حوله، یعنی مسلمانوں کے جو مفاد تھے، مسلمانوں کے لیے جو اسلام میں جو منافع تھے وہ سارے کے سارے منافقوں کے لیے حاصل تھے، یعنی شادیاں وغیرہ بھی مسلمانوں کی آپس میں کر سکتے، مسجد میں بھی آ سکتے، اسی طرح مالی غنیمت بھی اس کا حصہ تھے، یعنی سارے کے سارے جو دنیاوی مفاد تھے وہ سارے کے سارے اس کو مل جاتے۔ لیکن اس کے جانے کے بعد جب اس دنیا سے یہ منافق چلے گئے تو وہ نور بجھ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ بجھ جاتے ہیں تو آخرت تو اس کے اندھیروں میں۔ یہ اسی آیات سے علماء عذاب قبر ثابت کر، اور ذم بکم عمی، یہ تتمہ ہے پہلی مثال کی۔ تو اس مثال لانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ایمان کی تشبیہ دیا گیا نار کے ساتھ، آگ کے ساتھ،
ایمان کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا آگ کے ساتھ۔ تو آگ میں دو چیزیں ہیں، ایک اس میں روشنی ہے اور دوسرا اس میں جلانا ہے۔ آگ میں دو صفتیں ہیں، ایک روشنی دے دیتی ہے اور دوسرا صفت اس کا یہ ہے کہ جلانا۔ یہ ایمان اور قرآن بھی، اس کی بھی دو صفتیں ہیں۔ حجت لک، تیرے لیے حجت بھی بن سکتے ہیں، وہ حجت علیک، اور تیرے لیے وہ بات بھی بن سکتے ہیں۔ قرآن کریم جب آپ نے عمل میں لاتے ہیں تو آپ کے اندر روشنی پیدا کر۔ قرآن کریم ظاہراً پڑھتے ہیں اور ظاہراً اپنے عمل میں لاتے اور باطناً اس پہ وہ روگردانی کرتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے وہ بال جان بن۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی تشبیہ دیا گیا آگ کے ساتھ، اور آگ میں ایک روشنی ہے اور ایک جلانا ہے۔ اسی طرح قرآن میں بھی ایک طرف آپ کے لیے روشنی بھی بن جاتے ہیں، یعنی آخرت میں یہ ذریعے جنت بھی بن سکتے ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کل آپ کے لیے روز محشر میں ذریعے وبال بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے تشبیہ دیا قرآن کریم کی آگ کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تشبیہ دیا گیا آگ کے ساتھ۔ آگ تب وہ آگے بڑھتے ہیں جب اس کے مسلسل آپ لکڑی رکھتے ہیں، یعنی آگ ہمیشہ اس وقت جلتے ہیں جب اس کو مسلسل آپ اس میں لکڑیاں وغیرہ رکھتے ہیں۔ جب لکڑی چھوڑ لیتے ہیں وہ بجھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایمان اور قرآن بھی یہ تب انسان کے اندر روشنی پیدا کرتے ہیں کہ مسلسل اس کے درس و تدریس کرتے ہیں، مسلسل اس کی وہ دہرائی کرتے ہیں، مسلسل اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے قرآن مجید چھوڑ دیا تو قرآن کریم کی جو روشنی ہے وہ پھر انسان کے دل سے نکل۔ تو اس لیے قرآن کریم کے جو آگے بڑھنے کے لیے اور روشنی دینے کے لیے جو بنیادی چیزیں علم ہے اور عمل صالح ہے، علم ہے اور عمل صالح ہے، جس طرح آگ جلانے کے لیے لکڑیاں ہیں۔ تیسرا علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تشبیہ دیا گیا آگ کے ساتھ۔ آگ جب جلتے ہیں تو تمام اطرافوں کو کیا کر لیتے ہیں، وہ روشن بنا لیتے ہیں۔ اس میں ایسے نہیں ہے کہ آگ آپ نے جلایا اور کچھ طرفوں سے وہ اندھیرا ہوتا ہے، بلکہ جس میدان میں آپ نے آگ جلایا تو وہ میدان کے مکمل وہ روشنی دیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا بھی یہ حال ہے، جب آگ وہ اپنے عمل میں بنا لیتے ہیں تو آپ کے آگے دائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آپ کو روشنی مل جاتی ہے، گویا کہ آپ کی زندگی بہترین طریقے سے گزر جاتی ہے۔ اگرچہ آپ تکلیف میں کیوں نہیں ہے لیکن آپ کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ غزہ میں مسلسل یہ اسرائیل اس پر وہ آگ برساتے ہیں، مسلسل اس پر وہ گولیاں وغیرہ چلا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمان اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی اطمینان کو سکون کہا ہے، اسی کو روشنی کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم۔ یہاں پر ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ ذهب الله بنارهم، یعنی اللہ نے اس سے وہ جو روشنی ہے وہ چھین لیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روشنی کو چھین لیا۔ ایسے نہیں کہا ہے کہ وہ ذهب الله بنارهم، اللہ نے اس کی جو آگ ہے وہ چھین لیا۔ وجہ یہ ہے کہ آگ میں دو صفتیں ہیں نا، ایک جلانا اور ایک روشنی دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ سے وہ روشنی آگ کے تو لے لیا ہے، لیکن جلانا جو ہے وہ آپ کے لیے باقی رکھ دیا ہے۔ اگر یہاں پر ایسے ذکر کر لے ذهب الله بنارهم تو پھر ذہن میں یہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے روشنی بھی چھین لیا لیکن سزا بھی نہیں دیتی۔ نہیں، اللہ نے جس طرح ان لوگوں سے روشنی چھین لیا ہے تو اس کے مقابل میں اس کو سزا بھی دیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذهب الله بنورهم ذکر کیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذهب الله یہ فعل ہے اور لا فاعل ہے اور بنورهم اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب پہلے لازمی جب متعدی کی جاتے حرف جر کے ذریعے سے
پہلے لازمی کبھی کبھار باب فعال کے ذریعے سے بھی متعدی ہوتا ہے۔ ایسے اللہ نے نہیں فرمایا کہ اذهب اللہ بنورہم، بلکہ اللہ نے ایسے ذکر کیا ذهب اللہ بنورہم۔ اگر اذهب اللہ بنورہم ذکر کر لیتے تو مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ روشنی چھین لیتے ہیں، کم نہیں۔ اور یہ اس کے مقابلے میں جو ذهب اللہ بنورہم ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ معمولی کی معمولی روشنی بھی وہ ختم کر دیا ہے۔ جو بندہ قرآن اور حدیث نہیں مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ سنت ہے کہ پھر پورا کا پورا وہ روشنی سے چھین لیتے۔ اور دوسرا ذهب اللہ بنورہم، اللہ کی طرف اس کا نسبت کیا گیا کہ یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیا، کہ پیغمبر کی طرف اس کا نسبت نہیں ہوا، صحابہ کی طرف اس کا نسبت نہیں ہوا، ماحول کی طرف نہیں ہوا، یہ عقوبتاً اور سزاءً۔ مثلہم، مثال ان لوگوں کی، کمثل الذی، جیسی مثال ہے اس شخص کے جو وہ جلا دیتے ہیں آگ، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب وہ روشن کر دیا جاتے ہیں ما حولہ اس کے ارد گرد، ذهب اللہ، تو چھین لیا اللہ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا فی ظلمات، اندھیرے میں، لا یبصرون، جو وہ دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔